یہ ساری سٹوریز جو ہیں یہ ایکچولی پوائنٹ کر رہی ہیں ٹوورڈس کہ ہر انسان جو ہے اس دنیا میں وہ امپرفیکٹ ہے. انہوں نے اس کو پریگننسی میں کنورٹ کیا اس انکاؤنٹر کو، تو یہ بہت ٹپیکل سٹوری ہو جائے گی کہ وہ ابو بکر صاحب ہیں، وہ بھی کوئی اپنے وقتوں میں بڑے پلے بوائے، وہ جو لڑکی بینش ان کو آئی لو یو ابو بکر کہہ رہی تھی، تو لڑکیاں ان کی بڑی عاشق رہ چکی ہیں یونیورسٹی ٹائم میں. ہائی گائز، السلام علیکم. میں پھر حاضر ہوں. ہم ڈسکس کر رہے ہیں دار نجات ایپیسوڈ 4 and 5. ڈرامہ جو ہے بہت انٹرسٹنگ موڈ لے چکا ہے. 3-4 سٹوریز سائملٹینیسلی چل رہی ہیں. ایک تو زریاب کی اور زامل کی سٹوری چل رہی ہے، ایک ابو بکر اور ہمنا کی سٹوری چل رہی ہے، پھر ایک جو ابو بکر ہے ان کی مدر کا پاسٹ ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف جو زریاب کی فیملی ہے اس میں بھی بہت سارے سیکرٹس ہیں. زریاب کی دادی کی ایک اندر ہی کہانی چل رہی ہے. سو بہت ساری چیزیں جو ہے نا سائملٹینیسلی اس وقت چل رہی ہیں، اور ایک زامل کی مینٹل ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں. سو ایکچولی 4 and 5 پیرل میں سٹوریز چل رہی ہیں. دکھایا کچھ یوں گیا ہے کہ ان تمام کیریکٹرز جن کا میں نے ذکر کیا اس وقت، زریاب ہوا، زامل ہوا، ابو بکر ہوا، مدر ہوئی ابو بکر کی، یا دادی ہوئی زریاب کی، یا زریاب کے فادر ہوئے، دے آل ہیو بیگیج. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے کہ بھئی ہر کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو نیکی کی تلقین کرے. ہر کسی کا ایک پاسٹ ہے، ہر کوئی اسٹرگل کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی ڈارکنیس سے لڑ رہا ہے. دیٹ از دا مین پوائنٹ جو کہ ابھی تک ہمیں نظر آیا ڈرامہ. زامل کے اپنے مینٹل ایشوز ہیں، اس کو اپنی پرابلمس ہیں. زریاب جو ہے شی از obsessed with زامل، اور وہ اپنی آخرت، اپنی دنیا سب کچھ لٹا سکتی ہے اس لڑکے کی عشق محبت میں. دوسری طرف ابو بکر کا پاس بھی دکھایا ہے کہ ہی یوز ٹو بی اے پلے بوائے. وہ لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا تھا، لڑکیوں کی فیلنگ سے کھیلتا تھا، ان کو استعمال کرتا تھا. اینڈ دین something happened in his past جو کہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گی that make him change his ways. اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اس نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا. دیٹ از دا گول. اس کی مدر بھی بار بار یہ کہتی ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میری اس لڑکی تمہیں نہ ملے، اس کا بھی ایک پاسٹ ہے. تو یہ ساری سٹوریز جو ہیں یہ ایکچولی پوائنٹ کر رہی ہیں ٹوورڈس کہ ہر انسان جو ہے اس دنیا میں وہ امپرفیکٹ ہے، اور وہ اچھائی کی طرف اسی وقت آ سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں. سو رائٹ ناؤ دا پرابلم از دس کہ جو زریاب ہیں وہ اپنے obsession میں اتنی آگے نکل گئیں کہ دین شی کراس دا لائن اینڈ شی slept with زامل few times. Does not matter, 1 time, 2 time, 3 times. And after that زامل جو ہیں وہ اپنا بیک پیک کر کے ڈسپیئر ہو گئے، بیکاز ان کے کانشیس نے ان کو کہا ہے کہ انہوں نے غلطی کر لی ہے، انہوں نے کوئی گناہ کر لیا ہے. اینڈ ہی کین ناٹ ٹیک دا پریشر اینڈ ہی نیڈس اے بریک. سو وہ کسی کو بغیر بتائے اپنا بیگ لے کے نکل لیے ہیں. اب زریاب کو پرابلم یہ ہے کہ زریاب شی کین ناٹ لیو وداؤٹ زامل. وہ اس کو ہو رہے ہیں پینک اٹیکس، اس کو ہو رہے ہیں انگزائٹی اٹیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک سٹوری بڑی یونیک چل رہی ہے. دوسری طرف ہمنا صاحبہ اپیئر ہو گئی ہیں کہ وہ میں ابو بکر کی وائف ہوں اور مدر از شاکڈ. تو ایک طرف وہ سٹوری چل. پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں زریاب کی سٹوری. دیکھیں درفشا کا کریکٹر فرسٹ 2-3 ایپیسوڈز میں بہت ٹرولنگ ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت فورسڈ انگلش بولی ہے، ایکسنٹ بہت برا تھا، ایکٹنگ بہت اوور تھی، جو کہ میں ہر بات سے ایگری کرتی ہوں. شی از اے ویری گڈ ایکٹریس، بہت اچھا کام کرتی ہے. خائی میں ان کی ایکٹنگ لاجواب تھی، لیکن اس ڈرامے میں ڈیفینیٹلی فورس لگ رہی تھی. انگلش کا ایکسینٹ فورس لگ رہی ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ فورس لگ رہا ہے. پورا وہ جو پرسونا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ماڈرن ہپ وائب، وہ ان پہ بیٹھ نہیں رہی ہے. جہاں تک بات ہے بیٹھ کس پہ رہی ہے، زریاب کے فادر پہ، فرحان طاہر پہ. اور جو نمیر کی بہن بنی ہے شی از آلسو ویری نیچرل ٹو دس کائنڈ آف رولس. اینی ویز زامل صاحب نے ان کو کہا کہ یو وانٹ ٹو سلیپ ود می اینڈ شی ایگریڈ اینڈ دے ڈیڈ کراس دیٹ لائن. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو 52% یہاں تک سٹوری بڑی یونیک چل رہی ہے، بڑی فاسٹ چل رہی ہے، بڑی آؤٹ آف دا باکس چل رہی ہے. اگر تو انہوں نے اس کو پریگننسی میں کنورٹ کیا اس انکاؤنٹر کو، تو یہ بہت ٹپیکل سٹوری ہو جائے گی کہ وہ اس نے وہ پریگننٹ ہو گئی اینڈ دین گھر والوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو ابو بکر سے بہا دیا. دیٹ ٹریک از سو گھسا پٹا. اگر انہوں نے وہ ٹریک ڈالنے کی کوشش کی تو یہ پھر سٹوری بہت ٹپیکل ہو جائے گی.
और फिर वो दोनों मियाँ बीवी किस तरह एडजस्ट करेंगे, और वो दोनों वो उखड़ी रहेगी क्योंकि उसको पता है कि वो दैट काइंड ऑफ स्टफ, दैट काइंड ऑफ शिट वी हैव सीन इट वेरी मेनी टाइम्स. So I am hoping that they don't show the pregnancy kind of twist in this. They just show that Zamil is disappeared and Zaryab is depressed and the family wants her to come out of this darkness, so they force her to marry Abu Bakr. That makes more sense. Do not put any pregnancy or child or that kind of shit in it. जहाँ तक बात है हमना की, और जो अबू बकर की बीवी बन के अपेयर हो चुकी हैं कहीं ना कहीं आउट ऑफ नोवेयर, हमना का साथ ये है कि हमना का को रेस्क्यू, जहाँ तक मुझे लगता है कि उसने अबू बकर ने उसको सहारा देने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए अब उसके साथ निकाह किया हुआ है, सब पेपर मैरिज, टू मेक हर कंफर्टेबल, टू मेक हर सिक्योर, बिकॉज शी हैज़ अ पास्ट, शी वॉज हैव इश्यूज विद हर फैमिली एंड शी वॉज नॉट हैविंग अ वेरी गुड टाइम इन द लाइफ. सो इस कोई लव मैरिज नहीं है, कोई इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है हमना का और अबू बकर का. इट्स जस्ट टू अ पेपर मैरिज टू गिव हर प्रोटेक्शन, दैट्स अबाउट इट. सो हमना का इतना कोई बड़ा मसला है नहीं. मसला यार जब शुरू होगा, जब हमें पता चलना शुरू होगा कि हमना जो है कितनी ऑब्सेस्ड हो गई है अबू बकर से, बिकॉज उसने उसको सहारा देने के लिए मैरिज की है एंड शी एक्चुअली फॉल इन लव विद अबू बकर. सो दैट कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स अ लिटिल बिट. दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलेगा कि जो अबू बकर साहब हैं वो भी कोई अपने अपने वक्तों में बड़े प्ले बॉय, वो जो लड़की बीनिश उनको आई लव यू अबू बकर कह रही थी, तो लड़कियां इनकी बड़ी आशिक रह चुकी हैं यूनिवर्सिटी टाइम में. तो वो पास्ट पता चलेगा कि ही वॉज वेरी प्ले बॉय काइंड ऑफ पर्सन. और फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होगा कि कौन सा वो ऐसा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे अबू बकर रियलाइज्ड कि ये डार्कनेस उसको छोड़नी है. तो ये सारे हमें बैगेजेस और नज़र आएंगे इन सब लोगों के पास्ट खुलेंगे, स्टोरी आगे बढ़ेगी ताकि मज़ा आएगा. देखो मैं कह रही बस ये जो है ना, ये इंग्लिश वाला अब ख़त्म करते हैं बस, अब हो गया मेरे ख्याल से 5 एपिसोड इज़ मोर देन इनफ. दुर्रे फिशा को हम दे रहे हैं, कैसे कह रहे हैं ना, जाने दे रहे हैं और उसकी बातें इग्नोर कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाओ. जहाँ तक बात है नमीर की, नमीर इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. वो इस तरह के कैरेक्टर्स पहले भी कर चुके हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट, मेंटली अनस्टेबल, डरगी, अल्कोहलिक, ऑल दोज थिंग्स. 3-4 ड्रामे में नाम ले सकती हूँ जिसमें नमीर खान ने इस तरह के रोल किए, तो ही इज़ प्रो एट इट. तो उसका ऐसा कोई मसला नहीं है उसके लिए इस तरह का रोल करना. ही डू फिनोमिनल जॉब दिस काइंड ऑफ थिंग. जहाँ तक बात है शहरियार मुनव्वर खान की, ही ऑल्सो डिड दिस काइंड ऑफ roles, well educated, well dressed, stylish, soft spoken. इश्क जुनून में अभी अभी उशना शाह के अगेंस्ट उन्होंने इसी तरह का रोल किया था एग्जैक्टली. सो 19-20 का फ़र्क है. तो ये है कि शहरियार मुनव्वर खान भी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं. तो दुर्र फिशा नया करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो उनके मुंह पे पड़ रहा है, मुंह पे यानी कि अच्छा नहीं लग रहा उनके ऊपर, लेकिन एटलीस्ट शी इज़ ट्राइंग. सो आप ज़रूर देखें ड्रामे की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, पिक्चराइजेशन अच्छी है, ओएसटी बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे रहे हैं. दुर्र फिशा हसीन लग रही हैं, शहरियार मुनव्वर खान इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली मैकड्रीमी, और नमीर इज़ हॉट. सो अगर आपने इस वजहों से देखना है आई कैंडी के लिए, ड्रामा इज़ परफेक्ट फॉर यू. अभी स्टोरी अभी इतनी एडवांस हुई नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि कहाँ जा रही है स्टोरी. So let me know what you think about my review of Dar-e-Nijat episode 4 and 5. I'm thinking that I have reviewed just now. Friday, Saturday को ये आता है. Please subscribe my channel and let me know what you think about my review. Peace.